اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور. سورہ یوسف آیت نمبر 89 سے 92 تک. تو ہم آیت نمبر 89 پڑھ رہے ہیں. قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین. قال اب یوسف علیہ السلام نے کہا کہ جب لوگوں نے کہا نا صدقہ کرو آپ، اور اللہ متصدقین کو بہت پسند کرتا ہے، تو اب یوسف علیہ السلام نے ان کو کہا قال هل علمتم، کیا جانتے ہو تم، ما فعلتم، جو تم نے کیا تھا، بے یوسف، یوسف کے ساتھ، اور وہ اخی ہے اس کے بھائی کے ساتھ. یعنی یہ انہوں نے ان لوگوں کو اس وقت جب جواب دیا، دیکھیں وہ جو سب سنے تو وہ دکھی تو ہو گئے کہ بھئی یہ لوگ بول رہے تھے کہ ہم کو خیرات ہی دے دو، اب ہمارے پاس تم کو وہ کچھ بھی دینے کے لیے بھی نہیں ہے، کہ مطلب جو اسٹاک اینڈ ٹریڈ تو وہ بھی نہیں ہے ہمارے پاس کچھ بھی، ہمارا بہت تھوڑا سا کیپٹل ہے، تو ہم آپ صدقہ ہی کر دو، ہمیں خیرات دے دو. تو وہ جو ان کے اندر ان سے رہا نہیں گیا اس وقت، وہ مطلب اپنے والد کا سوچ کے، یعقوب علیہ السلام کا سوچ کے وہ ایک دم مطلب، تو وہ اپنا جو ایک بولتے نا شیل میں سے باہر آ گئے کہ قال هل علمتم ما فعلتم، کیا جانتے ہو تم کہ تم نے کیا کیا تھا بے یوسف و اخی، یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ، اذ انتم جاہلون، کہ جب تم بہت ہی مطلب جہالت پر تھے، یعنی کہ تم غلط کام کر رہے تھے، تم مطلب جیسے کہا جائے گا کہ تم اگنورینٹ تھے، یعنی کہ مطلب اگنورینس تو گناہ ہی ہے نا، جیسے نہیں رہنا چاہیے، انسان کو علم حاصل کرنا چاہیے. اور ایک مومن کا فرض تو یہ ہے کہ فرام کریڈل ٹو گریو اس کو علم حاصل کرنا ہی ہے، تاکہ وہ جہالت پہ نہ رہے. تو یہ بات انہوں نے کہی. He said, know you how you dealt with Yusuf and his brother, not knowing what you were doing. یعنی تم جانتے نہیں تھے کہ تم کر کیا رہے ہو. اس کی جو نوٹ ہے 1765. یوسف علیہ السلام now wants to reveal himself and touch their conscience. کہ اب یوسف علیہ السلام نے سوچا کہ نہیں، اب مجھے ظاہر ہو جانا چاہیے، کیونکہ 2 سال ہو گئے تھے نا، تو اب 2 سال سے مطلب انہوں نے اپنی آئیڈینٹی جو ہے وہ چھپائی تھی، لیکن اب وہ مطلب اس کو ریویل کر رہے ہیں. اینڈ ٹچ دیئر کانشنس، تاکہ ان کے ضمیر کو بھی تو جگائے. He had but to remind them of the true facts as to their treatment of their brother Yusuf. کہ تم نے اپنے بھائی یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا، اس چیز کو وہ یاد دلا رہے تھے. Whom they pretended to have lost، جس کے لیے تم ایسا بتا رہے ہو، یعنی جیسے پریٹینڈ کر رہے ہو کہ وہ جیسے ہم سے گم گیا، لیکن وہ گما نہیں تھا. تم نے کیا کیا تھا وہ یاد ہے کہ نہیں. He had by now also learned from Binyamin what slights and injustice he too had suffered at their hands after Yusuf's protection had been removed from him in their home. کیونکہ یوسف علیہ السلام اس وقت 12 سال کے تھے، تو 12 سال کا بچہ اور پھر دوسرے بنیامین ایک چھوٹے، تو وہ 12 سال کا جو بھائی ہے وہ بھی اپنے وہ چھوٹے بھائی کو پروٹیکٹ کرتا تھا ان بڑے بھائیوں کے ظلم سے. تو وہ چیز جو ہے وہ ان کو بنیامین سے پتا چلا کہ جب یہ پروٹیکشن ہٹ گیا تو وہ لوگ کیا ٹریٹمنٹ ان کے ساتھ بھی کر رہے تھے. Had not Yusuf himself seen them, but too prone to believe the worst of Binyamin and to say the worst of Yusuf. تو یعنی یوسف علیہ السلام جو ہے، اگر انہوں نے خود مطلب نہیں دیکھا ہوتا، اور وہ جس طرح سے کہ مطلب، تو وہ بھی کبھی یقین میں آ جاتے، یا پھر سوچتے کہ پتہ نہیں بنیامین نے ایسا کچھ کیا، یا وہ جیسے کہ مطلب یوسف علیہ السلام کے بارے میں ان لوگ جو بول رہے تھے بھلا برا کہ چور اور ایسا سب. بٹ یوسف علیہ السلام وڈ بی چیریٹیبل. مگر وہ جو ہے، چاہے انہوں نے کچھ بھی کیا ہو، ان کے بھائیوں نے ان کے ساتھ کتنا بھی برا کیا، لیکن وہ ان کے ساتھ برابر، جو انہوں نے کہا نا کہ آپ صدقہ کرو اور متصدقین کو اللہ بہت پسند کرتا ہے، تو وہ تو بالکل
صدقہ کریں گے, چیریٹیبل ہے وہ, مگر صرف اسی چیز کا نہیں, not only in the sense which they meant when they asked for a charitable grant of grain. وہ لوگ تو اناج مانگ رہے تھے کہ صدقہ ہی کر دو, خیرات ہی کر دو پلیز ہم کو تو, مگر وہ صرف اسی چیز کی خیرات نہیں ہے, وہ جو چیریٹی کرنے جا رہے تھے وہ تو بہت بڑی تھی, بلند, بٹ in a far higher sense, یعنی بلند ترین چیریٹی تھی جو وہ کرنے جا رہے تھے. He would forgive them, یہ ہے سب سے بڑی جو چیریٹی, کہ ان کو انہوں نے معاف کیا, and put the most charitable construction on what they did, that they knew not what they were doing. یعنی انہوں نے یہ بھی ایک چیز, یعنی جو ان کو معاف بھی کرنا, اور پھر یہ کہ تم جانتے نہیں تھے کہ تم کیا کر رہے تھے. یہ چیز جو بولنا ہے وہی سوچو کتنی بڑی چیریٹی ہے, کہ ان کو کتنا, مطلب ان کو وہ چیز کر دی انہوں نے کہ جیسے کہ واٹ یو ور ڈوئنگ, تم جانتے نہیں تھے کہ تم کیا کر رہے تھے. وہ تو جان بوجھ کے سب کچھ کر رہے تھے نا. آیت نمبر 90, قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف. اب وہ لوگ حیران ہوئے کیونکہ ان لوگ نے غور سے اب دیکھے ہوں گے ان کی وہ ڈریسنگ اور ان کا جو بھی ہوئے گا ایجپٹ کے حساب سے, منسٹر کے حساب سے, جیسا ان کا جو کاسٹیوم ہوئے گا, ڈریس, وہ ویسا ہی پہنتے ہوں گے نا. تو اب انہوں نے غور سے ان کو دیکھا اور کہا کہ قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف قال انا یوسف وهذا اخی قد من اللہ علینا انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین. اب ان لوگوں کی جو بات ہوئی کہ ان لوگوں نے کہا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف, تو کیا آپ یوسف ہو؟ یعنی ان کے لیے حیرانی کی شدت تھی کہ کہاں ہم نے اس کو کنویں میں پھینک دیا, پھر ایک سلیو کی طرح اس کاروان والوں کے پاس بیچ دیا, تو اب یہ سوچ رہے تھے کہ قحط میں تو پتہ نہیں ہے کہاں مر کھپ گیا ہوگا, بھوک کے مارے, سلیو تھا. اور لوگ یہ سوچ نہیں سکتے تھے کہ اتنی رچ کنٹری کا پورا یعنی کہ نظام جس کے ہاتھ میں ہے وہ عہدے پہ, یعنی عزیز مصر کے, اس میں مطلب وہ یوسف کو دیکھ رہے. تو انہوں نے جواب دیا قال انا یوسف, اور انہوں نے کہا کہ میں یوسف ہوں, وہذا اخی, اور یہ میرا بھائی. سوچو اس کو پڑھتے ہوئے رونگٹے کھڑے ہو جاتے, میرے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے اس کو پڑھتے ہوئے, اور بہت زبردست ہے. قد من اللہ علینا, اللہ نے ہم پر بہت بڑا مطلب گریس کیا, فضل کیا, من, بہت ہم پہ رحم کیا, ہمارے ساتھ اللہ بہت گریشیس تھا. انہو, اور وہ تو ہے ہی, یعنی اللہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں یوسف علیہ السلام, وہ تو ہے ہی, انہو من یتقی ویصبر. تو جو لوگ تقوی کی روش اختیار کرتے ہیں, جو متقین بندے ہوتے ہیں اللہ کے, رائچیس, اور ویصبر, جو صبر کرتے ہیں. تو ایک طرف متقین ہونا, دوسری طرف صبر بھی کرنا. تو یہ انہوں نے کہا کہ جو متقین ہوتے ہیں, جو صبر کرتے ہیں, فإن اللہ, تو یقیناً اللہ, لا یضیع اجر المحسنین, تو ضائع نہیں کرتا اجر المحسنین کا. محسنین جو اللہ کے سامنے جس طرح کام کرتے ہیں اس طرح سے جو چیز, جو بھی کام تم کرو, اور تم اگر یہ امیجن کر کے کر رہے ہو کہ اللہ وہاں موجود ہے, تو موجود ہی ہے, اس کے 2 فرشتے تو ہے ہی بیٹھے ہوئے ہمارے ساتھ ہیں, ہر چیز کو دیکھ رہے, لکھ رہے, سب کچھ نوٹ ڈاؤن کر رہے. اپنی سوچ جو ہماری ہوتی ہے اس کو بھی نوٹ ڈاؤن کرتے ہیں, اور اگر ہم اس پہ ورک کر لیں تو اس کو بھی وہ نوٹ ڈاؤن کریں گے, اور وہی ہوگا کہ عذاب بہت ہوگا. لیکن انسان اگر کچھ برائی کا سوچے اور نہ کرے تو پھر اس کے لیے ریوارڈ بھی مطلب وہاں لکھا جاتا ہے کہ ایک نیکی لکھ دو. تو یہ جو ہے اللہ تقوی والے اور صبر کرنے والوں کے ساتھ, یقیناً اللہ کبھی ان کے اجر کو ضائع نہیں کرتا, المحسنین کے اجر کو. یہ انہوں نے کہا. They said, are you indeed Yusuf? He said, I am Yusuf, and this is my brother. Allah has indeed been gracious to us all. Behold, he that is righteous and patient, never will Allah suffer the reward to be lost of those who do right.
یعنی جو بھی صحیح راستے پر ہے تقوی کی، اللہ کی اوبیڈینس کی، اور اس پر وہ صبر بھی کرتا ہے جو بھی چیز اس کے پر آتی ہے، تو پھر اللہ اس کے اجر کو کبھی بھی ضائع نہیں ہونے دے گا. یہ محسنین کے لیے اجر ہے. یہی تو کہا گیا نا ابھی. اس کی نوٹ ہے 1766. Their father's words, ان کے والد کے الفاظ. The way events were shaping themselves, اور جس طرح سے حالات بدلتے جا رہے تھے، کیونکہ ان کے والد نے کہا تھا جاؤ انشاءاللہ تم کو ضرور مطلب مل جائیں گے، ان کو تلاش کرو، ہو سکتا ہے وہ دونوں بھائی ایک دوسرے کے ساتھ ہو گئے ہو، ایسا کچھ انہوں نے سب بولے تھے نا. یوسف علیہ السلام's questioning, perhaps Binyamin's manner now, اور اب بنیامین جو ہے ان کے اخلاق، ان کے مینر، ان کے آداب وہ چینج ہو گئے ہیں، کیونکہ اب وہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہیں. وہ کوئی ایسے نہیں ہے، ناٹ اے سلیو، یعنی جیسا کہ ان کو لوگ سمجھتے تھے کہ ان کو سلیو بنا لیں گے تو کیپٹ ان سبجیکشن، تو ویسے نہیں تھے، وہ غلام کی حیثیت سے نہیں تھے. بٹ ون ان پرفیکٹ لو اینڈ انڈرسٹینڈنگ ود دس گریٹ وزیر، یعنی ایک بڑا وزیر جو ہے عزیز مصر، اس کے ساتھ، اور وہ اتنی محبت کے ساتھ ان کے ساتھ ہے اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ، اور بہت ہی سمجھداری کے ساتھ. تو سوچو بنیامین کے اخلاق اور آداب جو ہے وہ ہی چینج ہو گئے. Perhaps also a recollection of یوسف علیہ السلام boyish dream. اور پھر یہ بھی ہے کہ یوسف علیہ السلام نے جو ایک ینگ بوائے تھے، وہ 12 سال کے، تو ٹینیجر بھی نہیں ہوئے وہ، تو اس وقت ان کا وہ خواب جو تھا، تو وہ چیز بھی اب اس کے لیے بھی مطلب سب چیز جو ہے مطلب ہوتی جا رہی ہے نا. All these things had prepared their minds and they asked the direct question. اب یہ ساری چیزیں جو ہے ان کے دماغ میں چلتی رہی، اور ان لوگ نے پوچھا کہ آر یو یوسف، کیا تم یوسف ہو؟ They get the direct reply. یعنی اب انہوں نے بھی سیدھا جواب دے دیا، yes I am Yusuf. And if you have still any doubt of my identity, here is Binyamin. Ask him. اگر تمہیں شک ہے کوئی کہ میں یوسف نہیں ہوں تو یہ ہے بنیامین، اس سے پوچھو. We have suffered much. ہم نے تمہارے ہاتھوں بہت کچھ سہا ہے، بہت برداشت کیا ہے. But patience and right conduct are at last rewarded by Allah. لیکن صبر اور صحیح اخلاق، اس کا تو اللہ بہت ہی مطلب ریوارڈ دے گا، یعنی ان کو بہت سارا اجر ملے گا جو بھی یہ چیز کرے گا. آیت نمبر 91. قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وإن كنا لخاطئین. اب وہ بھائیوں نے کہا، قالوا they said، تاللہ یعنی اب اللہ کی قسم کھا رہے ہیں، لقد آثرک اللہ، مگر اب آگے بھی اللہ کا نام لیا جا رہا ہے، یعنی خالی اللہ کی قسم کھا کے جو بھی بولنا جھوٹ سچ وہ بولنے کا کام نہیں. ابھی اب ان لوگ نے بولا کہ اللہ کی قسم لقد آثرک اللہ علینا، کہ ہم سے ہمارے اوپر اللہ نے تم کو پسند کیا، تم کو چن لیا. تم کو یعنی کہ مطلب آثرک یعنی کہ تم کو پسند کیا، یعنی کہ مطلب ہم لوگ اتنے 10 تھے، ہم بولتے تھے وہ ایک عصبہ، ایک طاقتور جوان بھائی، یہ سب ہے، لیکن اللہ نے تو تم کو پسند کیا ہم پر. وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، اور یقیناً ہم تو بہت ہی خطا کار لوگ ہیں، یعنی ہم بہت ہی گلٹی ہے اپنے گناہ پر. یہ ان لوگ نے قبول کر لیا. اس کو کیسے قبول نہیں کریں گے؟ سامنے یوسف علیہ السلام ہے. They said, by Allah, indeed has Allah preferred you above us, and we certainly have been guilty of sin. یہ ساری آیتوں پہ تو پورا حرم شریف کیسے روتا تھا مانو. جب میں تراوی میں جب یہ آتی تھی تو یہ ایسا لگتا تھا سارے لوگ رو رہے. اس کی نوٹ ہے 1767. The scales fall from the eyes of the brothers. The scales fall from the eyes of the brothers. اب وہ بھائیوں کی آنکھوں کے سامنے جو بھی حجاب تھا، پردہ تھا، جو حائل ہوا تھا، وہ ہٹ گیا. اب ان کو سب کچھ صاف نظر آ رہا ہے. We may suppose that they had joined یہودا یعنی جوڈا جو ہے وہ یہودا بڑا بھائی جو وہاں پر اپنے آپ کو اس نے وہیں رکھ لیا تھا. تو اب یہاں پر ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہودا بھی ان کے ساتھ ہے ایٹ دس انٹرویو، یہ جو آپس میں بات چیت ہو رہی یوسف علیہ السلام سے.
And perhaps what Yehuda had seen when he was alone, यानी जब वो अकेले इजिप्ट में रुक गए थे, उस वक्त उन्होंने क्या क्या देखा वहां पे, कि जब यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है वो निकल रहे, उनके साथ बिन्यामीन है और पूरा प्रिंस की तरह ड्रेस्ड अप है, और फिर वो देख रहे ये कैसा, ये तो वो सारी चीजें वो जो वहां रहकर वॉच कर रहे थे, तो वो यानी पूरा साल भर वो बंदा वहीं पर रहा, तो उसने बहुत कुछ देखा वहां, तो इट हेल्प्ड इन द प्रोसेस ऑफ देयर एनलाइटनमेंट। तो उन लोगों को जो चीज वो बता रहा था, तो अब उनके लिए और भी यानी कि मतलब उनको और भी ज्यादा एनलाइटनमेंट मिल रहा है, यानी कि उनको बहुत सारा और भी चीजें मिल रही है, समझ आ रही है उनको। दे आर कन्विक्टेड ऑफ सिन आउट ऑफ देयर ओन माउथ्स। अब उन्होंने अपने गुनाह को अपने ही मुंह से कबूल कर लिया। एंड नाउ देयर इज नो रिजर्व थॉट इन देयर माइंड्स। अब उनके दिमाग में और कुछ मतलब है नहीं। दे फ्रीली कन्फेस देयर रॉन्ग डूइंग। उन लोग ने बहुत ही एकदम खुल्लम खुल्ला अपने गुनाह की मतलब हामी भर ली कि हमने गुनाह किया था। एंड द जस्टिस ऑफ यूसुफ अलैहिस्सलाम्स प्रिफरमेंट, और ये कि अल्लाह ने इन लोगों ने चाहे जो भी किया हो उनका बुरा करने के लिए, लेकिन अल्लाह ने उनको पसंद किया, अल्लाह ने उनको मतलब बरतर बनाया इनसे ज्यादा। वो चीज को उन लोग ने मान लिया। अब है नेक्स्ट आयत, आयत नंबर 92। क़ाल ला तस्रीब अलैकुमुल यौम यग़फ़िरुल्लाहु लकुम व हुवा अरहमुर राहिमीन। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है उन्होंने कहा, जब उन लोगों ने अपने गुनाह की मतलब गिल्टी होने की उन्होंने कबूल कर लिया अपना गुनाह को, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा क़ाला ला तस्रीब अलैकुमुल यौम, आज के दिन कोई मलामत नहीं, आज के दिन कोई तुम पे इल्जाम नहीं। और सोचोगे ये तसरीब जो वर्ड है, मदीना का नाम पहला यसरिब जो था वो इसी से था, क्योंकि वहां पर बहुत बीमारियां बहुत होती थी और ऐसा सब बहुत कुछ था उधर, तो इस तरह से वो यसरिब नाम था ना मदीना का। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दुआ किए और फिर उन्होंने वहां का नाम तूबा रखे पहले के, जैसे तैयब तूबा, बहुत ही पाक और बहुत प्योर, लेकिन फिर लेटर ऑन मतलब वो तो मदीनातुल मुनव्वरा और मतलब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर के नाम से, इस तरह से उसका मतलब बहुत सारे नाम हो गए अब तो मदीना के। तो काला ला तस्रीबा अलैकुमुल यौम, आज के दिन कोई रिप्रोच नहीं। यग़फ़िरुल्लाहु लकुम, कि अल्लाह तुम्हें माफ करे। इसका कोई कोई मीनिंग ऐसा करते हैं मतलब कि अल्लाह ने तुम्हें माफ कर दिया, ये नहीं है। यहाँ पर यग़फ़िरुल्लाहु लकुम कि मैं यानी अल्लाह फॉरगिव यू या अल्लाह विल फॉरगिव यू, क्योंकि यहाँ पर यग़फ़िरु जो है वो मतलब ग्रामर के हिसाब से मुदारे का मतलब होता है प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेंस में बात हो रही है। वह अरहमुर राहिमीन, और वो तो बहुत रहम करने वाला, अपने बंदों को बहुत लविंग केयर देने वाला मतलब अल्लाह है। अरहमुर राहिमीन यानी कि बहुत ज्यादा एकदम सुपरलेटिव डिग्री के अंदर है कि वो तो अरहमुर राहिमीन है, यानी बहुत ज्यादा रहम करने वाला। He said, this day let no reproach be cast on you. Allah will forgive you, and He is the most merciful of those who show mercy. इसकी नोट है 1768। यूसुफ अलैहिस्सलाम इज मोस्ट जेनरस, यानी वो बहुत ही अपनी सखावत के अंदर बहुत है सखी। He is glad that they have at last seen the significance of what happened. तो उन्होंने ये चीज तो उस चीज की उनको खुशी थी कि उन्होंने ये सारी चीज जो हुई है वो उसको उन्होंने देखा। But he will not allow them at this great moment of reconciliation to dwell on their conduct with reproaches against themselves. लेकिन वो नहीं चाहते थे कि आज के दिन जो मतलब सुलह रहमी का दिन है और मतलब इस्लाह का दिन है, तो वो दिन वो पुराने पास्ट के ऊपर ड्वेल करे, वो नहीं चाहते थे। ये पूरा पास्ट की बातें कर करके फिर अपने अखलाक के बारे में अपने आप को लानत मलामत करना, ये सब वो नहीं चाहते थे।
there is more urgent work to do, کیونکہ اس سے بھی زیادہ اہمیت والا جو کام تھا وہ ابھی کرنا ہے, اہم کام. اور وہ اہم کام کیا تھا؟ An aged and beloved father is eating out his heart in far Canaan in love and longing for his Yusuf, and he must be told all immediately. کہ ان کو جلد سے جلد. تو اب ان کے دماغ میں جو اصلی جو فکر ہے وہ اپنے والد کی ہے, جو بوڑھے ہیں اور جو بہت پیار کرتے ہیں, اور اپنی محبت کے اندر ان کا ایک ایک مطلب وہ کس طرح سے گھلتے جا رہے ہیں, اور وہ اتنی دور ہے کنعان کہ وہاں پر مطلب وہ انتظار کر رہے ہیں نا, جیسے کہ اپنے بیٹے کا, دونوں بیٹوں کا. اینڈ ہی مسٹ بی ٹولڈ امیڈیٹلی, ان کو جلد سے جلد بتایا جائے. اینڈ کمفرٹڈ ان باڈی اینڈ مائنڈ, تاکہ ان کے جسم, ان کا دل, ان کا دماغ سب کو سکون پہنچایا جائے. اینڈ سو ہی ٹیلس دا بردرز ٹو ہری بیک immediately with his shirt as a sign of recognition, as a proof of these wonderful happenings. یہ اللہ کی طرف سے جو کچھ بھی ہو رہا تھا, یہ جو بہت ہی ایک مطلب ایک عجوبہ, تو اس طرح سے تو وہ اس کا ثبوت بھی انہوں نے بولا کہ اپنے بھائیوں کو جلدی تم لوگ لوٹ کے جاؤ اور یہ میرا شرٹ لے کے جاؤ, کیونکہ وہ شرٹ وہ تھا کہ جو بہت ہی مطلب جس کو کہتے ہیں نا کہ بہت ہی جو اچھا, یعنی جس کو کہیں گے جس پر مطلب وہ ایجپشین لوگوں کا, تو وہ سارا بہت ہی ہیوی کام کیا اور بہت اچھا, جیسا ایک منسٹر کا ایک مطلب جو مین منسٹر ہے, یعنی کہ مطلب عزیز مصر, اس کا لباس جیسا ہونا چاہیے ویسا وہ لباس تھا, وہ انہوں نے اتار کے دیا. تو ان کے والد کو وہ دیکھ کر پتا بھی چلے گا کہ وہ کہاں ہیں, کس حال میں ہیں, کیسے ہیں, اور ساتھ میں یہ کہ وہ ان کو مطلب وہ شرٹ جو ہے وہ ان کو دیا جائے گا, یعنی جاؤ جلدی جاؤ, اور یہ ان کو پہچاننے کے لیے نشانی ہے.